نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، جس کو عربی میں شعر کہا جاتا ہے، جس نے شعر مبارک کو شعیر کہا، یعنی تصغیر اس میں بیان کی، تحقیر بیان کی کہ چھوٹا بال، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل کو نعیل کہا، آپ کے نعل مبارک، جوتا مبارک کو نعیل، حقارت کی نیت سے تصغیر کی، فقد کفر، اس نے کفر کیا، اور اگر وہ مسلمان تھا تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اتنی احتیاط برتنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز، اس کی بھی تحقیر اور اس کا بھی استخفاف کرنا، یعنی اس کو ہلکا جاننا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا کدو مبارک، گھیا شریف جسے کہا جاتا ہے، یہ قاضی ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں، ان کی مجلس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرغوب غذا کا ذکر ہوا تو کسی شخص نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیام سے تلوار باہر نکال لی کہ جدد الایمان، تجدید ایمان کر، نہیں تو میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا۔ علماء کرام تو ایسا ادب تعلیم فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب شے ہو یا آپ کی پسندیدہ کوئی شے ہے، اس کی بھی تخفیف نہیں کرنی۔ تو اتنی بڑی جسارت کرنا، اتنی بڑی گستاخیاں کرنا، یہ کتنا بڑا بے باکی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس حوالے سے میں تمام نوجوان نسل کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنا ایمان برباد ہونے سے بچائیں۔ جس شخص کے پاس ڈگری ہی نہیں، جس شخص کے پاس علم دین کا کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر آپ اپنا ایمان اور دین برباد کر رہے ہیں۔ آپ علماء کرام جو مستند ہیں، معتمد ہیں، ثقہ علماء کرام ہیں، ان کی خدمت میں بیٹھیں، ان سے دین سیکھیے، ان سے قرآن و حدیث کو پڑھیے، ان سے ادب سیکھیے، ان سے آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پیجئے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بدوں کی صحبت تجھے بد بنا دے گی۔ چنگے بدے دی صحبت یارو، جویں دکان عطاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچھے بندوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے عطار کی دکان ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے کوئی چیز نہیں بھی بائے کرتے، نہیں بھی خریدتے، تو آپ جب وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے جو خوشبوؤں کے ہلے آ رہے ہوتے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور برے بندے دی صحبت یارو، جنہیں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگراں پین ہزاراں۔ تو برے بندے کی صحبت کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے لوہار کی دکان ہوتی ہے، جتنے مرضی کپڑے آپ وہاں بچا بچا کے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے اوپر پڑ ہی جاتی ہے۔ تو ایسے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھ کر آپ عاشق رسول بن جائیں، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ گستاخوں کی صحبت میں بیٹھ کر گستاخ ہی بنا جائے گا، اور عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر آپ عاشق رسول بنیں گے۔ عاشق اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر آپ بھی عاشق اولیاء بنیں گے۔ عاشق صحابہ و اہل بیت کی صحبت میں بیٹھ کر آپ بھی عاشق صحابہ اور اہل بیت بنیں گے۔ آپ کو جو بھی کنفیوژنز ہیں، وہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان سے سوال کیجئے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔